اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے۔ ہاں، قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو۔ یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو وہ بیچارہ سال ہی آپ کو صلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے۔ تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ وہی 5 چیزوں کا نصاب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کرنسی، اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یا 5 یا 4 چیزیں ہیں، یا 3 یا 2 یا 1 چیز بھی ہوگی، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بقرعید کے 3 دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لم سم 40-50 ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا، چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی۔ آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر۔ گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہیں، لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے، استعمال میں نہیں آتی، تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر۔ تو 40-50 ہزار لم سم مالیت کے رقم کا جو شخص مالک ہوگا، اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے، قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم، تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس، تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر 1 تولہ سونا بھی کسی خاتون کے پاس ہے، بقرعید کے 3 دنوں میں کسی دن بھی آ گیا، اور 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہے۔ آج کل خواتین قربانی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم سونا بیچ کے قربانی کریں گے، ہم پر واجب کہاں ہے؟ تو سونا تو ضرورت کا ہے۔ بھائی سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، یہ ضرورت ہے۔ سونا ایک اضافی غریبی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو اس لیے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ وہ بیچ کے کریں یا شوہر آپ کی طرف سے کر دے تو بھی ٹھیک ہے، یا کسی سے قرضہ لے کے کر دیں، تو پورے سال اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں تو واجب ہوتی ہیں، تو پورے سال جو ہے اپنے پاس اتنے رقم مہینے میں جوڑ کے رکھنے چاہیے کہ جب یہ چیزیں واجب ہوں تو آپ شرعی ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ آپ زیادہ قربانیاں افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو۔ نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو۔ جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے۔ ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ جانور ذبح کریں، قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا۔ جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90 ہزار میں ہو جاتا ہے۔ آج کل کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں 1 سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے غلط ہوتا ہے۔ 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، تو تقریباً 90 ہزار کے لگ بھگ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو 90 ہزار کسی کے پاس ہے، قرضہ 40 ہزار کا ہے، تو اس کے پاس بچے 50 ہزار، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس۔ تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو،
زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں ہے کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی وہی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑھی رہتی ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں. مشکوک آمدن والے کے ساتھ قربانی کا حکم. اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے. غالب گمان ہے کہ یہ حرام کماتا ہے اور پہلے سے پتہ ہو تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں مسئلہ اچھی طرح. سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے، اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ. اور کوئی انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے. کوئی سود کماتا ہے، غالب اس کی آمدن سود ہے، اس کو قربانی میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی سرکاری ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے اور تنخواہ سے زیادہ رشوت لے رہا ہے، وہ اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حرام سے نہیں، میں حلال پیسوں سے یہ حصہ لے رہا ہوں، تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم کسی کے دل میں جا کے جھانک نہیں سکتے کیا ہے. اگر کوئی آدمی رشوت بھی لیتا ہے اور آپ نے اس سے کہا یار تم تو رشوت اتنی زیادہ لیتے ہو، تم میرے ساتھ گائے میں حصہ لوگے، سب کی قربانی خراب کرو گے، وہ کہتا ہے بھائی میں تنخواہ الگ رکھتا ہوں، اس تنخواہ کے پیسوں سے میں یہ قربانی میں حصہ لے رہا ہوں، تو پھر اس کی بات پر آپ یقین کر لیں گے. تجسس کرنا ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی. یا کسی کی آمدن میں حلال و حرام مکس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے حلال زیادہ ہے، تو بھی اس کی قربانی میں حصہ لیں گے، تو ہم یہی سمجھیں گے، جب وہ قربانی میں حصہ لے گا تو ہم یہی سمجھیں گے حلال سے لے رہا ہے وہ. تو خود سے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، اور زیادہ حرام کما رہا ہے. لیکن اگر خود سے پتہ نہیں ہے تو خواہ میں تجسس کرنا یعنی یا بدگمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پتہ چل جائے تو البتہ یہ ضرور ہے جہاں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں نا، تو وہاں تو یہ اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ کوئی صاحب بھی بینک میں جاب کرتے ہوں یا اس طرح حرام کماتے ہوں تو براہ مہربانی وہ حصہ نہ لیں، تاکہ سب کی قربانی خراب نہ ہو.